میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. اگر یہ میری قوم قرآن کو لے کر آگے بڑھتی جس طرح اس کو لے کر آگے بڑھے تھے ابو عبیدہ ابن الجراح اور خالد ابن الولید اور عمرو ابن العاص اور سعد ابن ابی وقاص اور وہ مجاہد فاتحین جنہوں نے سندھ سے اسپین تک اور چائنا سے افریقہ کے ایک کنارے تک فتوحات کا ایک بازار لگا دیا. جس طرح وہ قرآن کو معجزہ سمجھتے ہوئے اس پر ایمان رکھتے ہوئے آگے بڑھے, حالات کی سازگاری کے ساتھ نہیں بڑھے, بلکہ جب چاروں طرف طوفان تھا الحاد کا, ان کی طاقتوں کا, ان کے ہتھیاروں کا, ان کی فوجوں کا, اس وقت آگے بڑھے. وہ کتاب ہے جس نے کائنات میں انقلاب برپا کر دیا, جس نے مردہ دلوں کو تازگی بخشی, جس نے کمزور و ناتواں کو شجاعت و امامت کا جوہر عطا کیا. لیکن افسوس کہ آج اسی قرآن کے ماننے والے لوگ ذلت و خواری کے دلدل میں پھنس گئے. ناکامی اور نامرادی ان کا مقدر بن گئی, حالات کی زنجیروں نے ان کو جکڑ لیا اور وہ اس وہم و گمان کا شکار ہو گئے کہ آج قرآن میں یہ تاثیر نہیں ہے. نانا مسلمانوں, اگر تمہاری یہ سوچ ہے تو تم غلطی پڑھو. قرآن تو اسی سے بھرا ہوا ہے. اٹھاؤ قرآن کو, پلٹو قرآن کے اوراق کو, الٹو قرآن کے صفحات کو اور دیکھو قرآن کہتا ہے اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون. جب غزوہ خندق دشمنوں کے لشکر چاروں طرف سے مسلط ہوئے اور مدینے کو گھیر لیا گیا تھا اور یہ لگ رہا تھا کہ اب اسلام کا دم واپسی ہے, اب اس کے لیے بقا مشکل ہے, اور آنکھیں پتھرا گئی تھی اور کلیجے منہ کو آ رہے تھے, اس وقت نبی یہ کہہ رہے تھے جبکہ پیٹ پر دو پتھر بنے ہوئے تھے, فاتح گزر رہے تھے, فرما رہے تھے کہ عراق فتح ہوگا, شام فتح ہوگا, یمن فتح ہوگا. یہ اس ایمان کا نتیجہ تھا جو اللہ پیغمبروں کو قرآن کے ذریعے سے دیتا ہے اور پیغمبروں کی جوتیوں کے صدقے میں صحابہ کو دیتا ہے اور صحابہ کی کوششوں کا نظارہ کر کے تابعین کو دیتا ہے, اور پھر یہ ایمان مسلم بعد مسلم اللہ کے نئے بندوں میں منتقل ہوتا ہے, پیدا ہوتا ہے. ٹیپو سلطان جیسا شیر جنم لیتا ہے اور پھر امت میں خالد بن ولید جیسے شجاعت کے پتلے کا ظہور ہوتا ہے. لیکن یہ سب اسی وقت وجود پذیر ہوتا ہے جب امت کا تعلق قرآن سے ہو, امت کا رشتہ قرآن سے ہو کہ قرآن ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے. افسوس کہ آج مسلمان قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں, قرآن تراویح میں سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں. قرآن کو انہوں نے صرف برکت کی کتاب سمجھ لیا, قرآن کو انہوں نے یوں سمجھا کہ یہ تعویذ کی کتاب ہے, گڈوں کی کتاب ہے, جھاڑ پھونک کی کتاب ہے, یہ صرف ثواب کے لیے سے پڑھا جاتا ہے. قرآن اتارا گیا تھا ہدایت کے لیے, قرآن دستور ہے, قرآن قانون ہے, قرآن ہدایت نامہ ہے, قرآن بشارت ہے, قرآن ایک روشنی ہے, قرآن کے ذریعے سے تسکین ملتی ہے, قرآن سکینت ہے, قرآن اللہ کا بھیجا ہوا نور ہے, قرآن ایک انقلابی طاقت رکھنے والی کتاب ہے, قرآن اللہ کا میریکل ہے, معجزہ ہے. جسے معجزہ دیا گیا حضرت صالح کو اونٹنی کی شکل میں, اور حضرت موسیٰ کو دیا گیا لاٹھی کی شکل میں, ید بیضا کی شکل میں, اور حضرت عیسیٰ کو دیا گیا پھونکنے کی طاقت کی شکل میں اور قوم بسم اللہ کی شکل میں. ایسے ہی بلکہ اس سے زیادہ طاقتور, اس سے زیادہ مؤثر, اس سے زیادہ جامع, اس سے زیادہ ہماگیر, اس سے زیادہ تابندہ اور پائندہ اور ہمیشہ رہنے والا طاقتور معجزہ قرآن پاک. قرآن پاک کا معجزہ اس امت کو دیا گیا اور پیغمبر اپنے معجزے کے ساتھ رخصت ہو گئے. حضرت صالح کی زندگی میں اونٹنی رخصت ہو گئی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عصا رخصت ہو گیا, ید بیضا رخصت ہو گیا, اور حضرت عیسیٰ کی زندگی میں حضرت عیسیٰ کے ساتھ دم عیسیٰ رخصت ہو گیا. لیکن نبی کی رخصتی کے ساتھ قرآن رخصت نہیں ہوا. قرآن ایک جیتا جاگتا معجزہ ہے, یہ دلوں کو فتح کرنے والی کتاب, یہ دماغوں کو تسخیر کرنے والی کتاب, یہ پوری انسانیت کی رہنما کتاب, یہ دنیا کے تمام مذاہب کے جنجال سے نکالنے والی کتاب, یہ انسانوں کو بستیوں سے بلند کرنے والی کتاب, یہ تحت الثری سے ثریا میں پہنچانے والی کتاب, یہ انسانوں کو اللہ سے ہمکلامی عطا کرنے والی کتاب. کتاب کے ساتھ وہ معاملہ امت کی طرف سے نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے. جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. رسول اللہ سے شکایت کریں گے, ہماری اور پوری امت کی شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. اگر یہ میری قوم قرآن کو لے کر آگے بڑھتی جس طرح اس کو لے کر آگے بڑھے تھے ابو عبیدہ ابن الجراح اور خالد ابن الولید اور عمرو ابن العاص اور سعد ابن ابی وقاص اور وہ مجاہد فاتحین جنہوں نے سندھ سے اسپین تک اور چائنا سے افریقہ کے ایک کنارے تک فتوحات کا ایک بازار لگا دیا. جس طرح وہ قرآن کو معجزہ سمجھتے ہوئے اس پر ایمان رکھتے ہوئے آگے بڑھے,
حالات کی سازگاری کے ساتھ نہیں بڑھے، بلکہ جب چاروں طرف طوفان تھا الحاد کا، ان کی طاقتوں کا، ان کے ہتھیاروں کا، ان کی فوجوں کا، اس وقت آگے بڑھے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں اور مستقبل کے معماروں، اگر چاہتے ہو کہ فتح نصیب ہو، اگر چاہتے ہو کہ حق کا بول بالا ہو، اگر چاہتے ہو کہ اعلاء کلمت اللہ ہو، اگر چاہتے ہو کہ نبی پاک کا نظام جاری ہو، اگر چاہتے ہو کہ تمہارے قدموں کو ثبات حاصل ہو، اگر چاہتے ہو کہ نسلیں نہ تباہ ہو، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری مائیں بہنیں بے حجاب و بے نقاب نہ ہو، تو پھر قرآن پاک سب کو سناؤ، نبی کا تعارف سب سے کراؤ۔ میں شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، اور کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، وما علینا الا البلاغ۔